علی مرزا اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بندہ ہوتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان خطا بار ہے، غلطی چلو ہو گئی بھی، چلو اس کو ایک غلطی کو تسلیم کر لو۔ وہ اپنی کوئی غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، الٹا دلائل دے رہا ہے، شیطانی دلائل، جس کو کہتے ہیں جی علمی دلائل ہے۔ جیسے وہ شیطان کے پاس بھی دلیل تھی نا کہ جی اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو، تو اس نے آگے سے دلیل دی، یعنی کہ نہیں ماننا، مطلب تو یہ ہوا کہ نہیں ماننا، جی میں نے نہیں ماننا۔ تو یہ علی مرزا بھی کہتا ہے، علی مرزا مانتا نہیں ہے، آگے سے وہی شیطانی دلائل دیتا ہے۔ جس طرح کافر یہودی جو ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو کہیں جی یہ بات حق ہے، ان کو پتہ بھی لگ گیا بھی یہ بات حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ اب وہ نہیں مانتے، اوپر سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ تو بھائی دلائل جو اہل حق کے ہیں وہ سنو، اہل حق کے جو دلائل ہیں وہ سنو، اور پھر جو باطل کے جو دلائل ہیں ان میں آپ خود یعنی کہ رزلٹ نکال لیں۔ جو دلیل دے رہا ہے وہ تو خود دعوت دے رہا ہے کہ میں بھائی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب علی مرزا کا یہی حساب ہے کہ چلو غلطی ہو گئی، مفتی صاحب آئے کراچی سے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اگر سفر تو بہت طویل ہے نا، تو علی مرزا صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ ایک بندہ تیرے پاس آیا ہے، اس کو تو نے اتنے یعنی کہ دعوے دی ہیں، اتنے تو نے دعوے کیے ہیں اس پہ کہ ابھی آ جائے اور میری کرامت ظاہر ہو جائے گی، اور یہ امام کعبہ کو تو تیری کوئی لگتا ہے کوئی اس نے تیری ویڈیو دیکھی نہیں بھی، تو کیا چیز ہے، کون سا نیا فتنہ ہے بھی، مارکیٹ میں تو نیا یعنی کہ ایک فرقہ ایجاد کرنے آ گیا ہے، تو اس کو تو جی بھائیو، تو مسلک اہل حق کون ہے؟ جو 1400 سال پہلے جو دین تھا جو اس پہ عمل کر رہا ہے۔ جو نئے نئے فتنے مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ آگے کہیں جی ہم نے یہ سمجھ آئی ہے اور ہم جو ہے نا اس طرح یعنی کہ نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، جیسے علی مرزا کی نئی چیز ایجاد ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس طرح فرقے بنیں گے۔ وہ فرقے ایسے بنیں گے بھی ایک بندہ اٹھے گا، بھی وہ ایک بندہ اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے، اور وہ دلائل دے رہا ہے جی یہ فلانی حدیث میں لکھا ہوا ہے، فلانی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کچھ حوالہ ادھر سے اٹھا رہا ہے، کچھ حوالہ دوسری جگہ سے اٹھا رہا ہے جس کو وہ خود بھی نہیں مان رہا، کچھ حوالے جس کا وہ خود قائل نہیں ادھر سے اٹھا کے بیان کر کے کہتا ہے جی یہ میں نے آپ کو دلیل دے دی۔ دلائل تو یہودیوں کے پاس بھی دلائل ہے، اگر دلائل پہ آپ آؤ تو شیطان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، اس نے بھی دلیل دی تھی۔ دلائل تو کافروں کے پاس بھی ہیں، وہ آپ کو نئی نئی دلیلیں دیں گے۔ تو دلائل تو باطل فرقے کے پاس بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، دلائل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 1400 سال کا جو پہلے کا جو دین ہے وہ اصل والا دین ہے۔ جو مارکیٹ میں نیا بندہ آئے گا وہ اپنی رائے رکھے گا۔ اب یہ علی مرزا بریلویوں میں گیا، ابھی اس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو اس کے پاس سند ہونی چاہیے۔ پھر یہ ان کے ساتھ کچھ دن رہا، کچھ دن یہ دوسرے لوگوں کے پاس گیا، کچھ دن یہ شیعوں کے پاس گیا، کچھ دن یہ اہل حدیثوں کے پاس گیا۔ اب یہ ادھر سے سارا یعنی کہ اکٹھا کر کے اب ہر فرقے کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے کہ یعنی کہ فلانے فرقے میں نہیں یہ والا یعنی کہ کام، فلانے فرقے میں ہر بندے کی غلطیاں نکال رہا ہے، اپنے استادوں کی غلطیاں نکال رہا ہے، بزرگوں کی غلطیاں نکال رہا ہے، صحابہ کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ تو یہ کہاں تک یعنی کہ پھر یہاں تک کہ یہ اتنا یعنی کہ جاہلیت میں یہ جاہل ہے، جنہوں نے اتنے یعنی کہ جنہوں نے دین بچایا، بزرگان دین، اولیاء کرام،
جنہوں نے دین کی خدمت کی، پوری زندگی ان کی دین کی خدمت حق پھیلانے پہ لگ گئی، تو یہ ان کے خلاف بھی ان کا بھی استاد مان کے کہتا ہے جی اس نے فلانے نے یہ غلطی کی، فلانے صحابی سے یہ غلطی ہوئی، بھئی یہ بات ہے کوئی کرنے کی؟ تو میرے بھائیوں، یہ ایک نیا فتنہ ہے، نیا فرقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے سپورٹر جو بننا ہے نا، وہ خود یعنی کہ قرآن، وہ جو خود والے دیکھ لیں، خود یہ آگے بخاری مسلم، اس کے پیچھے ضروری لگنا ہے، وہ آپ خود بخاری مسلم دیکھ لیں بھائی، وہ خود اپنے جو آپ کے علماء ہیں ان سے جا کے آپ سیکھ لیں، بخاری مسلم لے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ابھی دیکھیں یہ جو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جیسے بریلوی ہیں، اب بریلوی یہ جو میلاد مناتے ہیں یا کوئی بھی یعنی کہ جس کو جو باقی فرقے والے وہ بدعت کہہ رہے ہیں، تو بھائی وہ اپنا تحقیق کر لیں کہ یہ 1400 سال پہلے کا دین ہے یا یہ اب نیا ایجاد ہوا ہے 100 سال پہلے، جس کے بارے میں ایک دوسرے لوگ کہتے ہیں سارے کہ وہ بدعت ہے، اور چند لوگ جو ان کے اپنے مسئلے کے وہ کہتے ہیں جی یہ دین سے ثابت ہو رہا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، حالانکہ حدیث میں ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ نے، جو نئی نئی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ویسے تو مقصد یہ ہے کہ اب میلاد جو منا رہے ہیں وہ تو اپنے محبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں نا، وہ تو یہ بات تو صحیح ہوگی کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، ہم نے محبت اختیار کرنی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا ہم نے اظہار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں دین سے ملے گا نا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو ہم خود یعنی کہ ججمنٹ کر لیں کہ یہ جو میلاد ہے یا جو نئی نئی چیزیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں، یہ 1400 سال پہلے والا دین ہے یا یہ بعد میں شروع ہوا، اس میں ہم خود دیکھ کے اپنا یعنی کہ کر لیں اس میں محاسبہ۔ اسی طرح نئے نئے فرقے، جب وہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی تھی، مفہوم ہے کہ فرقے آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ فرقے جو بنیں گے وہ اہل حق نہیں ہوں گے، اہل حق وہی ہوگا جو میرے صحابہ کے دین، جو میرے صحابہ والا دین ہے، جو میرا دین ہے، جو اس پہ عمل کرے گا۔ تو اب یہ ادھر اس دور میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو میلاد منانی ہے۔ تو میرے بھائی، وہ آپ دیکھ لیں جو بھی اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں بھی نیا فرقہ آئے گا، اور وہ جو صحابہ نے اس طرح کا عمل کیا، صحابہ نے جو یہ نئی نئی چیزیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، جس کو لوگ دین سمجھ کے اس کو ایسا درجہ دیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، تو کیا خیال ہے وہ اس طرح کا جتنا انہوں نے لازمی سمجھا ہوا ہے وہ صحابہ کے دور میں اس طرح لازمی تھا؟ تو میرے بھائی خود ججمنٹ کر لیں، جیسے یہ جلوس نکالنا، یہ خود دیکھ لیں بھی دین میں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ساری چیزیں ہم خود غور کر لیں کہ ہم نے جو دین تسلیم کرنا ہے 1400 سال پہلے والا، 1400 سال سے یہ دین آ رہا ہے، جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، صحابہ نے جیسے عمل کر کے دکھایا۔ ہم نے آج کل کی نئی یعنی کہ جو مارکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، یہ کوئی سائنس تو ہے نہیں کہ 300 سال پہلے نظریہ اور تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا، پھر نیا ایک بندہ بھی وہ نئے علم والا سائنسدان آیا، اس نے اپنی ایک دوسری ایجاد نکال لی پچھلے کے خلاف۔ یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بات نکلی ہے نا، اور صحابہ نے جو سمجھی اور عمل کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے۔ اور یہ پھر کہتے ہیں نا جی ہم حنفی ہیں یا مالکی، اس کا مطلب کیا ہے کہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد کی، ان کو سمجھا، ان کے اعمال، صحابہ کے اعمال دیکھے، ٹھیک ہے نا جی، ان نے پھر اس میں سے جو یعنی کہ وہی جو عمل تھا وہ بیان کیا، وہ حنفی ہو گئے۔
امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا، اب ہم چلو وہ صحابہ کے شاگردوں کا تو اجتہاد مانیں گے، جیسے حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ یہ جو آج کل کے 100 سال 200 سال پہلے جو اجتہاد کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ ہم صحابہ والا اجتہاد تو مانیں گے، آج والا اجتہاد ہم نہیں مانیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں جی۔ دیکھو جی، جو بزرگان دین ہیں انہوں نے خالص ہو کے دین کی خدمت کی ہے، ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کریں گے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اب ایک بندہ بدگمانی کر کے، اور بلکہ بدگمانی کا الٹا الزامات لگا کے بھی انہوں نے جناب اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، بھی کہیں نظر آیا ان کے نام کا کلمہ؟ بزرگوں کے پہ کیا الزام لگا رہا ہے جی؟ بھی بزرگوں نے جی اپنے نام کا کلمہ ہی پڑھوا دیا، تو پھر کہیں ثابت ہے کہیں، یعنی کہ کئی لوگوں نے، کسی لوگوں نے اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا فرقہ بنا ہے؟ یا تو وہ اس نے اپنے نام کا، بزرگوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے تو اس کا ایک فرقہ ہونا چاہیے۔ یہ الٹے الزام لگا رہا ہے لوگوں پہ